صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ہم نیوز پہ جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا گیا اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی مسلمان اپنے تراجم میں وہ الفاظ ڈالتے ہیں جو کہ قرآن کریم میں موجود ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ملا یہ کرتے ہیں نہ کہ احمدی مسلمان، اور ان کے مولوی بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اب انہوں نے اعتراض سورہ البقرہ آیت 5 پہ کیا ہے کہ یہاں پہ احمدی مسلمانوں نے نعوذ باللہ من ذالک غلط ترجمہ کیا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا، اور جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی موت باتیں پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ ترجمہ عربی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اور قرآن کریم میں انہی مولویوں نے آخرت کا معنی یہی لیا ہے کہ جو ابھی ہونا ہے. ان حوالوں سے پہلے ہم یہ بھی دکھا دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ یہاں بالآخرتی میں ان کی وحی بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں وحی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو وحی پہلے نازل ہوئی، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پھر جو آخر الزمان میں مسیح پہ نازل ہونی تھی. اب ان کے مفسرین نے بھی آخرت کا ایک مطلب یہ لیا ہے کہ جو ابھی آنا ہے. چنانچہ امام فخر الدین الرازی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى کہ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وَلَلْأَحْوَالُ الْآتِيَةُ کہ جو ابھی زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنا ہے خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمَاضِيَةِ اس سے بہتر ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے. کأنہ تعالی وعدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز زیادہ سے زیادہ عزت دے گا. تفسیر البداوی میں بھی یہی لکھا ہے. پھر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی اور مسیح کو بھیجے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی وحی آئے گی اور مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ اس وحی پہ ایمان لائیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے. تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گی، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے، نبی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ہم نیوز پہ اور بھی بہت سارے جھوٹ بولے، لیکن الحمدللہ تسلیم کیا کہ ہمارے تراجم ان کے تراجم سے زیادہ پھیل رہے ہیں اور تیزی سے پھیل رہے ہیں.
کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے، دونوں کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا فرق واضح پتہ چلتا ہے. لیکن یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ آذان بھی یہی کہیں گے، قرآن بھی یہی چھاپیں گے، نماز بھی ہو بہو ایسے ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پہچان پاؤ. کہا کہ مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہیں گے کیوں؟ کہا تم تو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، رسول کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی تم کافر کہتے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ بتاؤ قادیانی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولے پڑھتا ہے. قادیانی مسجد بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بولے بناتا ہے. قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولے بالکل پڑھتا ہے. قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ بولے پھر بالکل ایمان لاتا. تو بولے جب سب کچھ وہ کرتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مسجدیں بھی بناتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر تم اسے مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ پھر اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کیوں تم اسے اپنے شادی بیاہ سے نہیں کرتے اور اس کو اپنے اسلام سے باہر کرتے ہو؟ کیا وجہ؟ سوال بڑا معقول ہے. آپ جیسے لوگوں سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی، مولویوں سے بھی سوال کر لو پسینہ ٹوٹ جائے گا. آپ جیسے لوگوں سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی، مولویوں سے بھی سوال کر لو پسینہ ٹوٹ جائے گا. ہاں بھائی صحیح بات تو یار، یہ تو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے. تو یاد رکھیں قادیانیوں کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. قادیانی لباس ہمارے جیسا پہنے، قادیانی میرے آپ جیسا نام رکھیں، مسلمانوں والے نام رکھیں، قادیانی داڑھی بھی رکھیں، قادیانی قرآن بھی پڑھیں، قادیانی نماز بھی پڑھیں، قادیانی کلمہ بھی یہی پڑھیں، قادیانی داڑھی بھی رکھیں، قادیانی قرآن بھی پڑھیں، قادیانی نماز بھی پڑھیں، قادیانی کلمہ بھی یہی پڑھیں. تو پھر قادیانی روزہ بھی رکھیں، تو پھر قادیانی روزہ بھی رکھیں. یہ قادیانیوں کو کافر کہا. ٹھیک ہے جناب، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے. قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. وہ اپنی نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں. گو اب پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے. وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اذان دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا سکتے. عبادت گاہ کے اندر ان کی عبادت گاہ کو، اب تو ہم عبادت گاہ کہہ دیتے ہیں، پہلے ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسجد کہتے تھے. مسجد کہتے تھے، لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان. جیسے ابھی بھی لکھا دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث، تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد، یہ لکھے ہوتے تھے. اللہ اکبر. ان کی اذان کون سی ہے؟ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی اذان وہ اپنی عبادت گاہ میں دیتے. نماز یہی ہے، اذان یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے. اللہ اکبر. ان کی جتنی بھی یہ حج، زکات، روزہ، سب کچھ یہی ہے. ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے؟ شریعت محمدیہ ہے. قرآن یہی، سب کچھ یہی. ان کے علماء تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قرآن اور احادیث سے بات کی، اور جو احمدی مسلمان ہیں وہ بھی جب بھی مناظرہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث سے بات کریں. مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے، آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. اللہ معافی دے. ابے اس نے تو قرآن حدیث کیا پیش کیا، اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے تو 2 اور 2 4 آیتیں، تو 2 اور 2 4 حدیثیں پیش کی ہیں. وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر. آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرد یہی کہتا ہے، آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو، آؤ قرآن حدیث سے بات کرو. پھر ان کے مشہور مولوی محمد علی مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ توحید پر قائم احمدی مسلمانوں کی وجہ سے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے ہمسائے تھے، وہ قادیانی تھے اس وقت بھی. خیر ہم تھے بریلوی، بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا؟ عشق رسول کے علم بردار ٹھیکیدار
تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا، تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح، وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، آپ لوگ تو مشرک ہیں، آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو، رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی۔ اچھا، جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا، وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا، میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار، یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں، یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا، یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے، کاٹ کے رکھ دیں گے، وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کا بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے، پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئی، میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئی، میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر ان کے علماء یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلام احمدیہ نے قرآن کی خدمت تمام فرقوں سے زیادہ کی۔ اس کی پورے مشنری چل رہی ہے، پورے مراکز ہیں پوری دنیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، لہذا یہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا ہے۔ قادیانی نے پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دڑ احمدیت قبول کر رہے تھے دھڑا دھڑ۔ پھر پاکستان سے کچھ احباب گئے، عرب سے گئے، امریکہ سے کچھ، ہمارے یورپ سے جو اس کو سمجھتے ہیں گئے، انہوں نے کام کیا، تو وہاں پہ کچھ ان کو رکاوٹ ہوئی، وگرنہ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت اب بھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا۔ 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ چ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا، کتاباں دے ٹیر لا دیں، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں، انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ فقط صبر کائنات کا سہارا ہے، جو ہماری کرتوتے ہیں نا، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات۔ ایٹم بم بنایا اپنی قبراں تے لان واسطے، نہ پتہ تقتیل لان واسطے میں بنایا، اور کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایٹم بم بنایا تو یہ کشمیر لو دھماکہ کرو، ایک دو پتہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تو کچھ، ہماری تو بیس ہی نہیں ہے، یہ فقط، اور ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں، ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری یہ صورتحال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں۔ اس حد تک ہم نیچے گر گئے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے آپ کو ہلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے۔ اتوار والے دن آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ربوہ میں جشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے جتنے یہ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اغوا کیے ہوتے ہیں غیر مردئی یعنی کہ مسلمان، وہاں پہ فلائنگ کوچوں میں، کاروں میں لمبی لائنیں، دارالضیافت جہاں وہ بٹھاتے ہیں ان کو، آتے ہیں، جو ان کا بہت بڑا کمپلیکس ہے۔ اتوار والا دن ان کا جشن کا ہوتا ہے، پورے پاکستان سے غیر مردئی ان کو۔ اور میں بھی ایک دفعہ حضرت صاحب کو میں نے بتایا بھی تھا، میں بھی ادھر گیا، ایوان محمود میں ان کا غیر احمدیوں کا ایک اجتماع ہے، میں بھی اپنے پروگرام کے مطابق وہاں چلا گیا۔ یقین جانیے حضرت صاحب، مجھے کئی دن نیند نہیں آئی۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اور جو غیر احمدی ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو قرآن ہے وہ ہمارا قرآن علیحدہ اور ان کا قرآن علیحدہ ہے، تو ہم ان کو کیا دلیل دیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے اور ان کا قرآن جو انہوں نے مطلب کہ اپنا بنایا؟ جو میں نے کہا ہے ان کا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن علیحدہ ہے، ان کا علیحدہ ہے۔ ان کو کہو جی جو تمہارا قرآن ہے وہی ہم پڑھتے ہیں، لاؤ۔ ہمارے تو اکثر یہاں 50% لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس ترکی کا چھپا ہوا قرآن ہے، یا اور لوگ جگہوں کے چھپے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں ہم۔ میں نے تو بچپن میں ہمیشہ وہ ہمارے وہ ہوتی تھی کیا
تاج کمپنی تھی پاکستان میں، ہیں تاج کمپنی ہوتی تھی نا، ہیں ہاں اس کا قرآن چھپتا تھا، میں نے تو وہی پڑھا ہے، ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں. ہاں تفسیریں مختلف ہوتی ہیں، اور مفسرین نے خود لکھا ہے کہ قرآن کریم کے کئی بطن ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مفسر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی کم از کم 20-22-25 تفسیریں نہیں کر لیتا، وہ مفسر ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہر مفسر نے تفسیریں کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے پرانے علماء نے، بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہوئی ہیں اس کو بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوٹ کیا ہوا. یہ دیکھو میں تفسیر اور تشریح یہ کرتا ہوں قرآن کریم کی، یہ فلاں نے بھی لکھا ہوا ہے، ابن عربی نے لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے لکھا ہوا، فلاں نے لکھا ہوا. تو ہمارا قرآن تو مختلف ہے ہی نہیں، کون کہتا ہے مختلف ہے؟ آپ بحث کرتے کیوں اس بات پہ کہ قرآن مختلف ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا جو قرآن ہے لاؤ، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، تم میرا قرآن شریف لے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کس لفظ میں ہمارا اور تمہارے قرآن میں اختلاف ہے. ایک لفظ بھی نہیں ایسا، ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی، ایک اس کا نقطہ بھی علیحدہ نہیں ہے ہمارا قرآن کریم سے. قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے. ہمارے حافظ قرآن جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے جن کا پتہ نہیں لگتا احمدی ہیں پاکستان میں بھی، جا کے جو قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، تو انعام لے کے آتے ہیں، تو وہی قرآن پڑھ کے حصہ لے کے آتے ہیں، نہیں تو اعتراض نہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو تمہارا قرآن پڑھتے ہیں ہمارا اپنے پاس رکھنا چاہیے قرآن کریم، اور کو یہ لو مقابلہ کر لو، قرآن کریم لاؤ اور موازنہ کر لو. صرف زبانی دلیل سے کچھ نہیں ہوتا، فوری طور پہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. حضور میں نے ان کو بعد میں دکھایا تھا قرآن، تو بس پھر جو دکھایا تھا تسلی ہو گئی تھی. وہ کہتے نہیں ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنا قرآن دکھایا تھا ان کو نا. ہاں اپنا کیا، ان کا لے کے دکھانا تھا، یہ لو تم یہ لو، تمہارا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس میں سے مجھے ایک لفظ نکال دو جو تم کہتے ہو ہم نے غلط شامل کیا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں مجرم ہوں. سامنے دلیل دیتے ہیں ٹھوس قسم کی، ہیں تم بیک فٹ ہو کے نہ کھیلا کرو، حملے کیا کرو. چلو بیٹھ جاؤ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سفينا صل على محمد.